ہڈیاں توڑ کر، اس کے ہاتھ کو توڑ کر، اس کے چہرے پر مار کر اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ مگر میڈیا نے کیا کیا کہ بتاؤ اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا ظالم ہے یہ لوگ، ظالم ہے یہ لوگ۔ نام زاہد رکھنے سے کوئی زہد یا تقوی یا متقی نہیں بن جاتا، اسلم رکھنے سے کوئی امن نہیں پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ ظالم ہے یہ لوگ، مگر جس طرح میڈیا نے چینج کر دیا، اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ میڈیا کے لوگ جو بڑا اور بی جے پی کے لوگ، اب آپ بتاؤ، اندور میں ایک شیوا راؤ نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا، اس کا قتل کیا، اب اس پر کوئی چلائے گا؟ اندور کا واقعہ، اور پھر بہار گیا میں چنٹو کمار نے ایک 12 سال کی بچی کا ریپ کیا، اس کا قتل کیا، آپ چلائیں گے؟ اتر پردیش گورکھپور میں ایک دلت بچی 12 سال کی، اس کے باپ نے ایک ڈرین مہری بنائی تو باپ اور ماں کو پیٹ کر ان کے سامنے 12 سال کی بچی کا ریپ ہوا، آپ چلائیں گے؟ کل کے ایکسپریس کے اخبار میں آیا کہ وشنو نامی ایک شخص ایک گونگی بچی کا ریپ کیا اور پھر 15 گھنٹے کے بعد دوبارہ ریپ کیا تو کورٹ نے اس کو سزا دی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جو یہ نام رکھ کر کرتے ہیں اس کو مذہب سے مت جوڑو۔ نام رکھنے سے کوئی اچھا انسان نہیں بن جاتا، اعمال سے بنتا ہے اچھا انسان۔ مگر ہمارا میڈیا، یہ بی جے پی کے لوگ اب اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ میرے بھائی، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم باز آ جائیں۔ آپ بتائیے، وہ جو علی گڑھ میں اسلم پکڑا گیا، اس پر ایک مقدمہ ہے اپنی بچی کو ریپ کرنے کا، بولو آپ کہاں سے نصرت آئے گی؟ وہ یوسف گڑے میں جو وہ بچے کو جو چاقو مارا گیا، آپ سوچئے کہ بچی نے اپنے پسند سے اس بچے سے شادی کر لی تو باپ پولیس اسٹیشن کو جا کر انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ اس بچے کو بلاؤ، میں بچی اس کے حوالے کرتا ہوں، تو راستے میں گاڑی کو روک کر چاقوں سے مارتی۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی ماں باپ کو میری بات تکلیف دہ نظر آئے گی، مگر یاد رکھو، اسلام میں شادی کرنے کا اختیار بچی اور بچے کو پسند کی بنیاد پر ہے۔ میں بھی باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، میں مجبور نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو کہ یہ گدھا ہے، اس سے شادی مت کرو۔ میں سمجھا سکتا ہوں، میں گھر کا ماحول اس طریقے سے رکھ سکتا ہوں جو اسلامی حدود اور دائرے میں رہے، مگر شادی بچے اور بچے کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ آپ کیا کیے؟ نہیں، بچی ایسا کری، ٹھیک ہے، میں بلا کے اس لونڈے کو چاقو مارنے لگا دوں، کیا کرے آپ؟ کیا وہ بچی واپس جائے گی آپ کے گھر کو؟ نہیں جائے گی۔ اور وہ بچی کے دل میں تمہارے باپ اور ماں کے تعلق سے جو غصہ پیدا ہوگا، وہ کبھی زندگی بھر اپنے باپ کو نہیں دیکھیں گے۔ یاد رکھو، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا۔ جب ہم اپنی شادی کیے تھے ہم الگ تھے، یہ جنریشن الگ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ ادا کر دو، بعد میں وہ ذمہ دار اس کے، مگر یہ بلا کے چاقو مارنا، یہ کون سا کام؟ یہ کون سی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور یہ مسجدوں میں یہ تمام چیزوں کو بند کرو، لڑائی جھگڑے، کبھی اس کو کچھ بول دینا، کبھی اس کو کچھ بول دینا، کیا ہے میرے بھائی؟ تمہارے سامنے اتنا بڑا طوفان،
اور ہم کو اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے آپسی اختلافات کو فروغ دیں گے، یہ مسلکی اختلافات کو ابھاریں گے۔ بچو ان لوگوں سے، بچو ان لوگوں سے۔ اللہ قرآن میں سورہ انفال میں فرما رہا ہے آپس میں مت جھگڑا کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں مذمت کرتا ہوں علی گڑھ کے واقعے کی، میں مذمت کرتا ہوں ایسار نگر کے واقعے کی، میں کنڈیم کرتا ہوں گورکھپور کے اس بچی کے ریپ کا جو دلت ہماری بیٹی ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں جو اندور میں جس نے 5 سال کی بچی کا ریپ اور قتل کیا، میں کنڈیم کرتا ہوں جو گایا بہار میں ہوا۔ انسان جب حیوان ہو جاتا ہے نا تو یہ حرکت کرنے لگتا، مگر ہم اپنی میڈیا سے امید کرنا اس تمام واقعات کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کے پپا بیٹھ کر ان کو بول دیے دکھاؤ، مسلمانوں کو اس طرح سے پیش کر دو۔ ارے تم ہماری تاریخ نہیں جانتے، جب اسلام آیا تو اسلام نے دنیا سے کہا کہ اپنی بچیوں کو زندہ مت دفناؤ۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں اگر تم ان کو اچھی پرورش کرو، ان کی شادیاں کرو، تو ان کو خوشخبری دی گئی کہ جنت میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے دنیا کو سکھایا کہ جب بیٹی گھر کو آتی تو باپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو استقبال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون جنت بی بی فاطمہ پر لاکھوں سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی خاتون جنت کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی بچیوں سے محبت کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اور جس طرح ہم نے اورنگ آباد میں ایک کامیابی سے ہمکنار کیا، اس کامیابی کو ایک مثال بناؤ۔ یہاں پر ہمارے دلت اراکین بلدیہ جیت کر آئے، میری 4 دن کی محنت سے نہیں جیتے امتیاز جلیل، امتیاز جلیل جیتے اس لیے کیونکہ اللہ ان کو کامیاب کیا۔ اسد الدین اویسی کچھ نہیں ہے، اسد الدین اویسی جائے گا ایک دن زمین میں انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے کرم کیا، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اورنگ آباد کہ وہ نیک لوگوں کے جذبات، ان کی محبتوں کا صدقہ ہے کہ ہم کو کامیابی ملی۔ وہ اورنگ آباد میں وہ جو 1.5 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اپنی قبروں میں، ان کا صدقہ ہے کہ اللہ نے امتیاز جلیل اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا۔ کامیابی کے مستحق اورنگ آباد کی عوام، اورنگ آباد کے دلت بھائی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرا آخری دورہ تھا اورنگ آباد کی کٹ کٹ گیٹ کے پاس پیدل دورہ ہو رہا تھا، اور آپ کو معلوم جب پیدل دورہ ہوتا تو ماشاءاللہ مجھے چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب چلنا شروع کرتے تو لوگ تھک جاتے۔ میں چل رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی، اے 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 ہٹو ہٹو ہٹو۔ میں نے کہا کون ہے بھائی، اس کو آن دو ذرا، میں غصے میں دکھ رہا، ذرا قریب آن دو۔ وہ شخص میرے قریب آیا، آ کے بولا بھاؤ تیرے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ میں نے بولا وہ بولو کیا چیز ہے؟ بولے یہ رکھ لے رکھ لے۔ بولا یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے بھاؤ، تیرے لا رہا ہے، رکھ لے۔ میں موچی ہوں، میں تیرے کو ساتھ دوں گا، تیرے کو اور دوں گا۔ آپ یقین جانیے میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے، میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا اللہ ہم کون سا ایسا کام کیا کہ تو نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وہ ہمارا دلت بھائی کا